بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، جادو کی دنیا درس جاری ہے، اور آج کے درس میں جن چیزوں پر میں بات کروں گا، نمبر 1 پچھلے درس کے متعلق بعض اہم باتیں. نمبر 2 جادوگر جادو کیسے کرتا ہے، جادو کرنے کا طریقہ. نمبر 3 تعویذ کی حقیقت اور حفاظت کے تعویذ کی حقیقت اور قسمیں. تعویذ کی قسمیں، تعویذ کی حقیقت اور حفاظت کی تعویذ کی حقیقت اور قسمیں. اور اگر وقت ملا تو چوتھے نمبر پہ جادوگر جادو کی تعلیم کیسے حاصل کرتا ہے. پچھلے درس کے متعلق جو اہم باتیں ہیں، نمبر 1 جو علامتیں میں نے بیان کی ہیں جادو کی، بعض میں نے نیند کی حالت میں بیان کی ہے اور بعض میں نے جاگتے ہوئے جاگنے کی حالت میں بیان کی. یہ جو علامات ہیں، یہ جو سمٹمز ہیں، سائنز ہیں، یاد رکھیں ان میں 3 چیزوں کا دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ بعض لوگ شکوک و شبہات کے دلدل میں غرق ہو جاتے ہیں اور ہر چیز کو جادو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. سر میں درد ہے، جادو ہے. آنکھ میں درد ہے، جادو ہے. چکر آ رہے ہیں، جادو ہے، اگرچہ ان کے اندر بیماری ہو، کوئی اور تکلیف ہو. تو 3 چیزیں مد نظر رکھنا ضروری ہے ان علامات میں. نمبر 1 اچانک، نمبر 2 بہت زیادہ، نمبر 3 ہمیشہ. اچانک یہ علامات ظاہر ہو جائیں، بندہ ابھی ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے بعد اچانک اس کی حالت بدل گئی. اچانک نمبر 1. نمبر 2 بہت زیادہ کثرت سے. اگر خواب دیکھتا ہے، خواب میں بلیاں دیکھتے تو بہت زیادہ دیکھتا ہے. پچھلے 1 ہفتے میں کبھی بلی دیکھی نہیں، اب رات کو روزانہ دن میں سوئے بلی دیکھ رہا ہے، کالی بلی، رات کو کالی بلی دیکھ رہا ہے، یا جانور دیکھ، یا اونٹ دیکھ رہا ہے، یا سانپ دیکھ رہا ہے. تو کثرت سے، اچانک ہو، کثرت سے ہو. اور نمبر 3 لمبے عرصے تک یا ہمیشہ. دوسری بات، جو میں نے جادوگر کی علامات بیان کی ہیں اور لمبی سے لسٹ 25 کے قریب جو علامات بیان کی ہیں، یہ ضروری نہیں کہ سب پائے جائیں پھر جادوگر جادو ہوتا ہے. ان میں سے 1 یا 2 بھی تو کافی ہیں. ان میں سے کوئی بھی علامات آپ کو نظر آ جائے کسی شخص کے اندر تو یہ جان لیں کہ وہ جادوگر ہے. نمبر 3 جن لوگوں پر جادو کی علامات ظاہر ہوتی ہیں وہ 2 قسم کے لوگ ہیں. نمبر 1 جو خود بخود جادو کا علم حاصل کرنا چاہتے تھے، جادو کے راستے کو خود اختیار کیا ہے اور جادوگر بن گئے، اور یہ معروف و مشہور، ان کو سب جانتے ہیں. دوسری قسم کے وہ لوگ جو اچھے انسان تھے، اچھے لوگ تھے، اور انہوں نے دین کے راستے کو اختیار کیا، صالح، نیک، بزرگ اور عابد بننے کے لیے. لیکن شیاطین الانس والجن میں مل کے اس شخص کو راہ راست سے ہٹا کر اپنے جال میں پھنسا کے آہستہ آہستہ لوگوں کو خیر خواہی کے نام پر، دین کے نام پر انہیں جادوگر بنا دیا. شروع میں ان کو پتہ نہیں تھا، لیکن بعد میں آہستہ سے وہ بھی جادو کی دلدل میں غرق ہو گئے. اور یاد رکھیں دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں. جس نے جادو کیا وہ کافر ہے، چاہے وہ اچھا تھا یا برا تھا. شروع سے اچھائی برائی کا معیار شروع میں نہیں ہوتا، اس کے اینڈ میں ہوتا ہے. اس لیے انسان کا جو معیار ہے اچھائی برائی کا، اس کے خاتمے پہ ہے. انما الاعمال بالخواتیم،
اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ اچھا کرے. نمبر 4، میں نے قرین کی بات کی تھی. قرین ہمزاد کی بات کی تھی. میں نے یہ کہا کہ قرین جو ہے اس کو ہم اپنی زبان میں بعض لوگ ہمزاد کے نام سے جانتے ہیں، اور عربی میں لفظ ہے قرین. اور میں نے ایک قرین کے متعلق بات کی جو شیطان ہے، جس کا تعلق ہمارے درد سے ہے، جادو سے. دوسرا قرین بھی ہے جو فرشتہ ہے، اس کے متعلق میں نے بات نہیں کی کیونکہ ہمارے درد سے اس کا تعلق نہیں ہے. ہمارا تعلق ہے شیطان سے، قرین سے، جو انسان کا دوسرا رخ ہے. یہ سمجھے کہ انسان کا نیگیٹو پہلو ہے، وہ خود انسان خود ہے. جو آپ جانتے وہ جانتا ہے، جو آپ نہیں جانتے وہ نہیں جانتا، کیونکہ وہ دوسرا آپ ہے. تو اس کے متعلق میں نے بات کی، اور میں نے یہ کہا کہ بعض لوگ ہمزاد کو اپنے قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے مختلف طریقے بیان کیے ہیں. وہ ایک طریقہ میں نے بیان کیا تو ان مختلف طریقوں میں سے. اور جب وہ قابو کر لیتے ہیں تو یاد رکھیں ہمزاد کو یا قرین کو کوئی بھی مائی کا لال پوری دنیا میں قابو نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں کر سکتا. اور میں نے دلیل کیا بیان کی تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرین تھا اسے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے وہ مسلمان ہوا. یعنی وہ خاص تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بس. باقی جتنے بھی انسان ہیں، صحابہ کرام ہیں یا ان کے بعد میں جتنے بھی لوگ ہیں، سب کے اندر یہ شر، یہ شیطان یا قرین موجود ہے. تو قرین جو شیطان ہے، جو شر، وہ موجود ہے. یاد رکھیں ہر انسان کے اندر، مسلم ہو یا کافر ہو. صرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرین تھا، جو شیطان تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمان ہو گیا. میں نے یہ بات اس لیے ابھی کی ہے کہ بعض لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں نے کہا قرین کو لوگ قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ قابو کر لیتے، ہرگز نہیں. اچھا جس کو قابو کرتے وہ کیا ہے؟ جو ظاہر ہوتا ہے وہ شیطان ہے. وہ کہتا ہے میں تمہارا قرین ہوں. اور سب سے دیکھیں شیطان سب سے بڑے جھوٹے ہیں. یاد رکھیں انسان جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں؟ انسان مسلمان جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں؟ بولتے ہیں. اگر مسلمان اسلام کے باوجود بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، جن میں خیر اور شر دونوں موجود ہیں، تو شیطان جس کی بنیادی شر ہے وہ جھوٹ نہیں بولے گا تو کیا کرے گا؟ 5 نمبر پہ میں نے جادو کی جو مختلف طریقے بیان کیے ہیں کہ جادوگر شیطان کو کیسے حاضر کرتا ہے. یہ جو طریقے میں نے بیان کیے ہیں، میں نے 10 بیان کیے، صرف 10 نہیں ہے. یاد رکھیں یہ بہت زیادہ ہے. ان میں سے جو مشہور ہے وہ یہ 10 ہے. طریقے بہت زیادہ ہیں، کیونکہ نافرمانی کے طریقے کوئی گن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا طریقہ کوئی گن سکتا ہے. الغرض آپ نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنی ہے اور بدترین طریقے سے نافرمانی کرنی ہے. لیکن جو زیادہ مشہور ہیں، جو زیادہ مؤثر اور کامیاب ہے جادوگروں کے ہاں، وہ یہ 10 تھے جو میں نے بیان کیے. 6 نمبر پہ میں نے یہ بیان کیا کہ جادو کے طریقے میں جو چیزیں استعمال ہوئے ہیں، یہ جادو کی نشانیوں میں نے رسی کا لفظ استعمال کیا ہے، میں نے دھاگا استعمال کیا ہے. صرف یہ چیزیں محدود نہیں ہیں. اور زمانے کی جیسے ترقی کر رہا ہے، یہ لوگ بھی ترقی کر رہے ہیں زمانے کے ساتھ ساتھ. تو اگر وہ آج کے زمانے میں چین استعمال کرے یا آج کے زمانے میں لیزر لائٹ استعمال کرے، کچھ بھی استعمال کرے تو وہ کر سکتے ہیں. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف انہی دھاگے اور رسی پہ بات منحصر ہے. باقی آج کل تو کپڑا استعمال کرتے ہیں. ریشم کا کپڑا لے کے آؤ، آپ کو پتہ ہے ریشم کا کپڑا بہت مہنگا ملتا ہے، اور اس کو رکھ اس کو ماپتے ہیں، اس کے سائز میں کوئی فرق پڑ جاتا ہے. ساتویں نمبر پہ جادوگر کی 2 قسمیں. ایک وہ شخص ہے جس نے جان بوجھ کے جادو کا علم حاصل کیا ہے جادوگر بننے کے لیے، اور دوسرا ایک عام سیدھا سادہ جاہل انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کا ولی بننے کی کوشش کرتا ہے، عبادت کرنا چاہتا ہے، زاہد بننا چاہتا ہے، دنیا سے بے رخی کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. اور وہ غلط راستے پہ چلتے چلتے آہستہ آہستہ
शैतान इंस और शैतान जिन मिल के उसे गुमराह कर देते हैं और वो जादूगर बन जाता है। और उसकी मिसाल मैं आज के दर्स में बयान करूंगा। एक जादूगर की कहानी, उसकी जुबानी, जो हाफिज कुरान बनने के लिए निकला था घर से और आखिर में वो बहुत बड़ा जादूगर बना और फिर उसने तौबा की। बहरहाल नंबर 8, बहुत सारे भाइयों का ये सवाल था कि ये सारी मालूमात इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिली है, इसकी क्या दलील है जो आप बात कर रहे हो, हम कैसे इसको सच मान लें। पहली बात यह है, ये जो बातें हैं ये बाज़ उलमा के अक़वाल हैं, जैसे कि जादू की तारीफ है, जादू की किस्में हैं, ये सारे के सारे जो आपको अहले सुन्नत व जमात के उलमा की किताबों में मिल जाएंगे आपको। रह गई बात जादू की बारीक बीन, जादूगर जादू कैसे करता है, और ये चीजें जो हैं ये जादूगरों से हमें पता चला है। और जिन जादूगर से पता चले, दो किस्म के हैं। एक तो वो जो जादू से तौबा कर चुके हैं और जो खुद तजर्बेकार हो, जो एक रास्ते पे चलता हो, वो आपको उससे बेहतर कौन बता सकता है उस मामले में जिसको उसे बेहतरीन तजर्बा हो। तो जादूगर ने खुद एतराफ किया है कि वो जादू कैसे करते हैं। और दूसरे वो लोग, वो जादूगर जिनको पकड़ा गया है और उनको सजा दी है, तो सजा से पहले उनके एतराफात में से अजीब और गरीब से राज खुले हैं। तो इन जरिए से या इन जराए से मैंने अपने दर्स की जो बुनियाद इन्हीं पर रखी है। बाद में कहते हैं कि हम कैसे मान लें कि जादूगर जिसने कहा मैंने तौबा की वो सच्चा है। ये जवाब उन्होंने खुद दिया है, जिन जादूगर ने तौबा की, वो कहते हैं तुम कितने अजीब मुसलमान हो, जब हम झूठ बोलते थे तो हमें हमारी बात को सच समझते थे, और आज जब हम सच बोल रहे हैं तो हमारी बात पर शक करते हो। ताज्जुब की बात है कि नहीं। आज के दर्स की तरफ आते हैं। जादूगर जादू कैसे करता है। मैं यहां पे एक एक स्टेप बयान करता हूं कि शुरू से लेकर आखिर तक जादूगर जादू कैसे करता है, उसका फिर असर कैसे होता है लोगों पर। नंबर 1, जो शख्स जादूगर के पास जाता है वो या तो किसी पर जादू करने की गर्ज से जाता है या किसी शख्स के इलाज के लिए जाते जिस पर जादू हो, आमतौर पर। वरना और भी हैं जो कहानत के लिए जाते हैं, क्योंकि जादूगर काहिन भी होता है। और मैं ये फर्क अगले दर्स में बयान करूंगा, काहिन कौन है, जादूगर कौन है और क्या फर्क है दोनों में। बहरहाल तो जादू की बात हो तो मैं यहां पर सिर्फ जादू की बात करूंगा। तो जो ही वो शख्स जाएगा जादूगर के पास, आप गौर करें, अगर अस्सलाम कहेगा तो मुकम्मल सलामी कहेगा, जल्दी में साम, गौर करें। और अगर वो पूरा भी बाज़ लोग कह देते हैं ताकि कोई लोग शक ना करे, तो वो जाते ही बताएगा आपका नाम क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, आप कहां से आए हैं और किस गर्ज से आए हैं, सबसे पहले। और ये जादूगर की निशानी, सबसे पहले निशानी मैंने बयान की थी पिछले दर्स में। तो इसी तरीके से उसको अपने जाल में फंसा देते हैं। अभी उसने अपनी बात नहीं बयान की, अभी वो अपना मामला लेके गया है, तो जाते ही जो उसको ये खबर दे दे जिसका ताल्लुक छुपी हुई गैब चीज से, गैब से है, तो सबसे पहले वो आपका मुतक़िद हो जाता है, जादूगर का मुतक़िद हो जाता है। नंबर 2, जब वो ये बात सुन के हैरान हो जाता है, अब जादूगर उसे कहता है कि अपना नाम या जिस पर जादू करना है उसका नाम और उसकी मां का नाम मुझे बताओ। सवाल, मां का नाम क्यों पूछते हैं? आप जानते हैं मां का नाम इसलिए पूछते हैं, नंबर 1, हो सकते है शख्स झूठ बोले। अगर झूठ बोलता है तो याद रखें जादू का अमल आगे जो है, जिसने जो जादू करना है वो नाकाम हो जाता है।
تو جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن ماں کے نام سے کوئی جھوٹ نہیں بولتا. کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ قرین جو ہے وہ اسے بتائے گا. اچھا، باپ کے متعلق قرین نہیں جانتا، ہو سکتا ہے کہ اس کا سگا باپ نہ ہو، یہ دوسری وجہ ہے. دیکھیں، انسان کی ماں ایک ہی ہوتی ہے اور باپ ہو سکتا ہے کوئی اور ہو، یہ تو ماں ہی جانتی ہے، اللہ علم، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ انسان کا تعلق جسم کے اعتبار سے ماں سے زیادہ ہے باپ کی نسبت. جسم کے اعتبار سے یہ خون جو آپ کے رگوں میں دوڑتا ہے، آپ کی گوشت، آپ کی جسامت، یہ سب ماں کے خون سے بنی ہے، سارے کا سارا. کیونکہ بچہ ماں کے پیٹ میں ماں کے خون سے ہی زندہ ہوتا ہے اور اس کی نشو و نما ماں کے خون سے ہی ہوتی ہے. اس کا ایک ایک حصہ اس کے ماں کے خون سے بنا ہے. تیسری وجہ ماں کا نام اسی لیے لیتے ہیں کہ جادو کا عمل اصل میں ان ناموں کی بنیاد پہ ہی ہوتا ہے. اب تیسرا طریقہ، تیسرا سٹیپ، جب ماں کا نام، اس شخص کا نام اور ماں کا نام جان لیا جس پر جادو کرنا ہے، اب حروف دیکھتے ہیں، حرف جو ہے اس شخص کے نام کے حروف اور ماں کے نام کے حروف، لیٹرز، حروف جو ہیں جو ملتے جلتے ہیں اور بار بار استعمال ہوئے ہیں، ان کو نکال لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر شخص کا نام محمد ہے اور ماں کا نام میمونہ ہے تو کون سا حرف ہے جو تکرار ہوا ہے زیادہ؟ میم. تو میم کو نکال لیتے ہیں. اگر شخص کا نام محمد ہے اور والدہ کا نام خدیجہ ہے تو کون سا حرف ہے؟ دال. دال کو نکال لیتے ہیں. اگر شخص کا نام محمد ہے اور والدہ کا نام عائشہ ہے، یہاں مشکل آ جاتی ہے. کوئی ملتا ہے، کوئی نہیں ملتا. پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کے پاس دوسرا طریقہ ہے. وہ دن دیکھتے ہیں کہ کس دن میں ہمارے پاس آیا ہے. آج جمعے کا دن ہے تو دیکھتے ہیں محمد اور جمعہ، کچھ ملتا ہے؟ ملتا ہے کچھ جمعے کے دن میں؟ میم کو لے لیتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ ہفتے کا دن ہے، سبت، اب محمد اور سبت میں کچھ ملتا ہے؟ نہیں ملتا. تو پھر وہ دیکھتے ہیں وقت دیکھتے ہیں کہ وقت کون سا ہے. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کو ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے. مغرب، میم ملتا ہے، صحیح، مغرب. تو وقت کو دیکھتے ہیں، پھر اسے کہتے ہیں مغرب کے وقت آ جاؤ. بہرحال اگر یہ بھی نہ ملے تو پھر مہینے کو دیکھتے ہیں کہ کس مہینے میں آیا ہے، مہینے کے حروف دیکھتے ہیں. الغر جادوگر کہتے ہیں کہ ہم اسے چھوڑتے نہیں ہیں جب تک کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ہمیں کوئی حرف مل نہ جائے. یہ حروف کا اعتبار کیوں ہے؟ حروف کا اعتبار یاد رکھیں، حروف کا اعتبار 4 قسم سے ہوتا ہے. نام جو ہیں حروف کے اعتبار سے یا تو ہوائی ہیں، ہوا سے تعلق ہے، یا ترابی ہیں، مٹی سے تعلق ہے، یا ناری ہیں، آگ سے تعلق ہے، یا مائی ہیں، پانی سے تعلق ہے. کتنی ہے؟ 4. اور موجودات میں جو ایلیمنٹ ہے کتنی ہے؟ 4 ہے. یا ہوا ہے، یا مٹی ہے، یا آگ ہے، یا پانی ہے، معروف جو ہے. انہی چیزوں سے باقی چیزیں پھر بنتی رہتی ہیں. اور یہ جو حروف ہیں ہوائی کے کون سے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، ناری کون سے بہتر جانتے ہیں، اور ترابی مٹی والے کون سے ہیں، اور پانی والے کون سے بہتر جانتے ہیں. لیکن ان 4 قسموں سے باہر نکل نہیں سکتے جتنے بھی حرف ہیں. ان کی ڈویژن شیطانوں نے کی ہوئی ہے. اچھا، اب اگر حرف نکل آئے ہوا کا، ہوائی مثال کے طور پہ، تو پھر جو عمل ہوتا ہے اسے باندھ دیتے ہیں پرندے کے ساتھ. کیونکہ ابھی میں بیان کروں گا کہ وہ پھر جو ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ کیوں، کس بنیاد پہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. کیونکہ اگلا سٹیپ ہے اس کی ڈیمانڈ جادوگر کی. وہ ڈیمانڈ کیوں کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ اسی چیز کی بنیاد پہ کرتے ہیں کہ نام جو حروف ہیں وہ اب ہوائی ہیں یا ناری کون سے ہیں 4 میں سے. مثال اگر ہوائی نکل آئے ہیں تو پھر وہ پرندہ طلب کرتا ہے زندہ، کبوتر ہے یا کوئی تتر ہے، کوئی چڑیا ہے جو اکثر اڑتی رہتی ہو، اور اس کو جو عمل آگے بیان کو عمل کیسے ہوتا ہے، وہ باندھ دیتے ہیں کبوتر کے ساتھ، اور اتنی چھوٹا کر کے باندھتے ہیں کہ کسی کو نظر نہیں آتا.
اور جب تک یہ کبوتر زندہ اور اڑ رہا ہے اس کا عمل موجود ہے، اور جو ہی زمین پہ آتا ہے کچھ چگنے کے لیے اس کا اثر کم ہو جاتا ہے، ہوتا ہے اثر، لیکن جب تک وہ اڑ رہا ہے تو اس کا اثر جادو، جس پر جادو وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر اس کا نام، اس کا حرف ترابی نکلا ہے مٹی سے، تو پھر اس کو دفن کر دیتے ہیں قبرستان میں، تعویذ کو، عمل کو۔ اگر اس کا نکلا ہے حروف جو ہے نام کے پانی، مائی جو ہے پانی کے، تو اس کو پانی میں غرق کر دیتے ہیں پتھر کے ساتھ باندھ کے، تاکہ وہ نکلے نہیں اس کو پانی کے اندر۔ اور جو جادو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا کون سا ہوا؟ یہی پانی والا تھا، کیونکہ وہ جو عمل تھا وہ کنویں کی تہ میں موجود تھا، اور یہودی نے یہی جادو کیا تھا، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حروف ہیں وہ کہتے ہیں کہ مائی حروف ہیں، پانی والے جو، واللہ اعلم۔ بہرحال یہ تو ان کی بات ہے جادوگروں کی۔ اگر ناری ہیں، حروف جو ہیں آگ والے ہیں، تو پھر وہ جو عمل ہے اس کو یا تو ایسی جگہ پر دفن کرتے ہیں جہاں پر زیادہ گرمی ہو، مسلسل گرمی ہو، یعنی صحرا کے کسی حصے میں، ویران جگہ پر جہاں پر دھوپ لگتی رہے، یا تندور کے قریب دفن کر دیتے ہیں، اور یا اسے جلا دیتے ہیں۔ یہ سب سے مشکل ہے۔ جو جلانے والے ہوتے ہیں عام طور پہ کالو جادو ہوتے ہیں، بہت مشکل ہوتے ہیں۔ چوتھا سٹیپ، یہ تو جاننے کے حروف کون سے ہیں، وہ اپنے سردار شیطان کو بلاتا ہے جادوگر جو ہے، اور اسے کہتے ہیں معاملہ یہ ہے، حرف ایسے ایسے ہیں، اب آپ رہنمائی کریں میں کیا کروں۔ دیکھیں وہ جو سردار جن ہے، شیطان ہے، وہ اپنے جو اس کے غلام شیطان ہیں ان میں سے ایک یا دو، جتنی وہ بہتر سمجھتا ہے، ان کو بھیج دیتا ہے، جاؤ اور اپنے ڈیمانڈ کرو تمہیں کیا چاہیے، تاکہ جس پر جادو ہونا ہے اس پر اثر بہترین طریقے سے ہو۔ ابھی اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، وہ آتے ہیں اور وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، جادوگر کو کہتے ہیں کہ ہمیں کالا بکرا چاہیے، یا کالی مرغی چاہیے، یا فلاں قسم کا گوشت چاہیے، تو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اکثر یہ لوگ بکرے اور مرغے کی ڈیمانڈ کیوں کرتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ کیونکہ ذبح ہونا ہے، اور ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لینا۔ اچھا اگر کوئی شخص شک کرے ہو کہ نہیں میں خود ذبح کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ذبح کرو، لیکن یہ ایک ٹکڑا ہے تعویذ کا، یہ اپنی زبان دانت کے ساتھ اسے چبا کے رکھو تاکہ اس کا عمل جو ہے صحیح ہو، اس میں برکت ہو۔ اس کو دانت جب چبا کے ذبح کرتے ہیں، تکبیر پڑھ سکتا ہے کوئی انسان؟ اللہ کا نام لے سکتا ہے؟ آپ ابھی کوئی چیز اپنے منہ میں، پین منہ پہ رکھ کے دیکھیں اور کہیں بسم اللہ اللہ اکبر، کہہ سکتا ہے؟ کوئی مائے کلال پڑھ کے دکھا بسم اللہ اللہ اکبر، جب تک دانت اوپر نیچے نہیں ہوتے، زبان حرکت نہیں کرتی، آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ نہیں سکتے۔ اب وہ شخص کہتا ہے میں نے دل میں تو پڑھ لیا، دل میں نہیں پڑھا جاتا، یاد رکھیں۔ تکبیر اللہ تعالیٰ کا نام جانور ذبح کرتے وقت زبان سے کہی جاتی ہے، نیت سے نہیں۔ یہ شرط ہے جانور کو حلال کرنے کے لیے۔ اور پھر دوسرا فائدہ جانور میں، جو خون نکلتا ہے جانور سے، اگرچہ جانور حلال ہے، یہ بہتا ہوا خون نجس ہے، ناپاک ہے، وہ اس خون کو جمع کر لیتے ہیں اور اسی سے نعوذ باللہ قرآن مجید کی آیتیں لکھتے رہتے ہیں اور اپنا جادو کا عمل لکھتے رہتے ہیں۔ تو بکرے میں اور جانور میں دو فائدے ہیں جادوگر کو، دگنے فائدے ہیں۔ اور اگر وہ خود ذبح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا، شرک ہے، شیطان خوش ہوتے ہیں، کیونکہ وہ شخص مسلمان کو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لو، شک کریں گے تم کیسے بزرگ ہو، اتنی بڑی داڑھی ہے، سر پہ اتنی بڑی پگڑی، تمہیں شرم نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لو؟ تو اپنے اپنے حربے ہیں۔ نمبر 5، پانچواں سٹیپ ہے جس پر جادو کرنا ہے اس کی چیزوں، جو خاص چیزیں ہیں اس کی ڈیمانڈ کرتا ہے جادوگر، وہ لے کے آؤ۔ اور سب سے زیادہ تاثیر جادو کی ہوتی ہے بالوں پر، اور سب سے زیادہ تاثیر بالوں پر جو ہوتی ہے وہ ہیں کون سے بال؟ ناک کے نیچے والے بال، شرمگاہ کے ارد گرد والے بال۔ ترتیب یہ ہے، نمبر 1 جو سب سے زیادہ مؤثر چیزیں ہیں بال، بالوں میں سب سے پہلے نمبر پر
ناف کے نیچے والے بال، نمبر 2 آستین والے بال، نمبر 3 سر کے بال، نمبر 4 داڑھی کے بال مردوں کے لیے، نمبر 5 اگر یہ نہ ملے تو جسم کا کوئی بھی حصہ کہیں سے بھی بال مل جائیں۔ جو پہلے قسم کے بال ہیں ان میں جادو بہت زیادہ مؤثر ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو بال ہوتے ہیں، دیکھیں ترتیب یہ کیوں ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ جگہ چھپی ہوتی ہے اور پسینہ زیادہ ہوتا ہے اور جسم کے ساتھ زیادہ تر جو ہے، کیونکہ باقی جو جگہ ہے وہ اس میں خشک ہو جاتا ہے، جو پسینہ ہو رہے ہیں، اور خشک بال پہ اثر کم ہوتا ہے، ان بالوں پہ اثر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جسم کے جو حصے ہیں، پسینے بھی جسم کا نچوڑ ہے تو اس کا ہونا ضروری ہے، اور ان بالوں پر پسینے عام طور پر بدبو جو گندگی جو ہے جسم کے جو خلیے مرے ہوئے وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں تو اس پہ زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اگر بال نہ ملے کسی صورت میں دوسرا طریقہ ہے ناخن۔ اگر ناخن نہ ملے تو جسم کا کوئی بھی کپڑا، اور کپڑے کی ترتیب یہ ہے، سب سے پہلے نمبر انڈر ویئر، نمبر 2 چڈھا، یہ جو شلوار ہے، نمبر 2 بنیان ہے، نمبر 3 شلوار ہے، نمبر 4 قمیض ہے یا ثوب ہے۔ اگر ان میں سے کچھ بھی نہ ملے، نمبر 5 ٹوپی ہے، رومال ہے، کوئی بھی چیز ہو الغرض، اگر نہ ملے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اور طریقہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ جس چیز پر یہ چلا ہے، جس زمین پر اس نے پاؤں رکھا ہے وہ مٹی لا کے دو، یعنی الغرض کہ اس کا جسم جس چیز کو چھوتا ہے اس چیز پہ جسم کا اثر ہو جاتا ہے، وہ لے کے آؤ۔ اب ٹی وی کو ہاتھ لگائے تو ٹی وی تو نہیں لے کے جا سکتے نا، یا بیڈ کو ہاتھ لگائے بیڈ اٹھا کے لے جائیں گے، تو مٹی تو اٹھانا عام سی بات ہے۔ اور یہاں پہ اگر کارپٹ پہ یا کسی یعنی ٹائل کے اوپر اس نے یا ماربل کے اوپر وہ چلا ہے تو وہ مشکل ہے اٹھانا، کیا ٹائل توڑ کے لے جائیں گے آپ؟ مٹی تو آسان ہے، وہ چلتا گیا، مٹی پہ اس نے پاؤں رکھا، مٹی اٹھا کے جیب میں ڈال لی، کسی نے دیکھا؟ اور نمبر 8 اگر یہ بھی نہ ہو تو اس سے بھی بہترین طریقہ ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس جادوگر نے بتایا، اس نے کہا مجھے ڈر ہے میں بتا دوں گا تو جادوگر سن کے وہ طریقہ اپنائیں گے، میں بتاتا نہیں یہاں تک اس نے بات کو روک دیا ہے۔ اچھا وہ چیز اب لے گئے جادوگر کے پاس، ان چیزوں میں سے جو میں نے بیان کی اس ترتیب سے جادوگر کیا کرے، چھٹے نمبر پر جادوگر جو ہے وہ چیز کو لے لیتا ہے، بال ہے، مثال کے بال کو لے لیتا ہے، اور بال کو جو ہے وہ اس پر شرکیہ الفاظ استعمال کر کے یا قرآن مجید کی آیات غلط طریقے سے پڑھ کے اس پہ پھونک مارتا رہتا ہے۔ اگر بال لمبے جیسے سر کے بال ہیں تو گرہ دیتا ہے، اور اگر شرم کے ارد گرد والے بال لمبے تو ان کو بھی گرہ دینا چاہیے، اگر چھوٹے ہیں تو گرہ نہیں دیتا، ان کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، ملا دیتا ہے اکٹھے۔ اور پھر ان بالوں کو ایک تعویذ میں جس میں شرکیات لکھی ہوئی ہیں، قرآن مجید کی آیات، اور اس میں یا زیادتی ہے یا کمی ہے آیات میں، اور اس جانور کے خون سے یا کسی نجاست سے نعوذ باللہ لکھی ہے، اور اس میں کچھ نمبر بھی ہیں، اس کے اندر یہ بال یا کوئی یہ اثر ڈال دیا، ناخن ہے، کچھ بھی ہے، یا اگر کپڑا ہے تو اس میں ایک ٹکڑا لیتا ہے، پورا انڈر بھی نہیں لیتا وہ، اس میں ایک ٹکڑا ہی کافی ہے اس کے لیے، چھوٹا سا تعویذ میں رکھنے کے لیے، اس میں وہ رکھ دیتا ہے۔ نمبر 7 اب وہ جان چکا ہے کہ اس کا نام کون سا ہے، اس کے حروف جو ہیں، اگر ہوائی ہیں تو اسے کہتا ہے کبوتر لے کے آؤ، یا چڑیا لے کے آؤ، تتر لے کے آؤ، کوئی بھی اڑنے والی چیز لے کے آؤ جو زیادہ دور اڑتی رہے۔ اب مرغی لے کے آئے، مرغی اڑتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مرغی کا اور کام ہے، اس کے خون سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو کبوتر لے کے آتا ہے۔ یہ تعویذ چھوٹا سا ہوتا ہے اور اس کو کبوتر کی یا ٹانگ سے یا پر کے نیچے سی دیتے ہیں، دیکھیں سی دیتے ہیں، یہ نہیں کہ باندھ دیتے، باندھی ہوئی چیز تو نکل سکتی ہے، اگر آپ اس سوئی دھاگے سے سی دیں تو کبوتر مر بھی جائے گا اس کے جسم سے لگا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر مٹی سے نام ہے تو اسے کہتے ہیں یہ عمل ہم نے تمہیں دیا ہے، قبرستان میں جا کے دفن کر دو۔
اگر نہیں کر سکتے تو پیسے زیادہ لگیں گے، ہم خود جائیں گے، آپ کی مرضی ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں بھائی تم خود ہی جاؤ، ہم سے قبرستان میں نہیں جایا جاتا، کیونکہ وہ شخص خود بھی بزدل ڈرپوک ہے. جو کسی کی خوشی جسے کسی کی خوشی برداشت نہیں ہوتی، جادو کے لیے آیا ہے، اس میں آپ کون سا خیر توقع کر سکتے ہیں؟ بہرحال تو اسے قبرستان میں کسی قبر کو کھود کے قبر کے اندر دفن کر دیتے ہیں. اور کون ہے جو قبروں کو کھود کے تعویذ نکالتا ہے؟ اس نے کبھی دیکھا کہ قبر کو کھود کے کسی کو نکالتا ہے؟ تو آپ کو اجازت دیتا ہے کوئی آپ کو؟ ہرگز نہیں. اور ایک عورت کا قصہ ہے، اخباروں میں بھی آیا تھا چند سال پہلے. سوڈان کی عورت تھی، اس نے 2 مرتبہ حج کیا ہے، اس نے کعبے کو نہیں دیکھا. پتہ ہے؟ اور یہ حقیقت ہے. 2 مرتبہ حج کیا ہے، طواف بھی کیا، کعبہ نظر نہیں آیا اسے. نعوذ باللہ. وہ روتی واپس گئی، اس نے کہا میں نے 2 مرتبہ حج کیا ہے. پہلے تو مرتبہ خاموش تھی ڈر کی وجہ سے کچھ ہے، دوسری مرتبہ یہی ہوا ہے. پھر اس نے علماء سے جب پوچھا ہے تو انہوں نے کہا تم نے کوئی بہت بڑی غلطی کی، اللہ تعالیٰ ناراض، اس کی وجہ سے تمہیں کعبہ نظر نہیں آیا. پھر اس نے اعتراف کیا ہے، اس نے کہا میں نے کسی پہ جادو کیا تھا، اور وہ جادو کا عمل جو ہے، ایک عورت مر گئی تھی، اس کے منہ کے اندر میں نے رکھ دیا تھا، اور کو دفن کیا، جادو کے ساتھ دفن ہو گیا. تو اس کی سزا میں اسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دکھا دے کہ تم نے جو عمل کیا ہے کتنی برا اور کتنی غلط عمل کیا ہے. بہرحال یہ تو ایک طرف ہے. دوسری طرف جو جادوگر ہے وہ دوسرے قسم کے جن جو ہے، ایک جن تو اس طرف آ گیا، اب اس نے تعویذ کے ساتھ ایک جن کو باندھ لیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ تعویذ جو لکھا جاتا ہے اس میں جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں، یہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جادوگر کا اور سردار شیطان کا، کہ اس کے ساتھ ایک جن کو باندھ لو، شیطان کو باندھ لو. اب وہ جب تک تعویذ موجود ہے، عمل کر رہا ہے، تو وہ شیطان بندہ ہے، اور وہ شیطان ہی جا کے اثر کرتا ہے. یہ لکھے ہوئے الفاظ کچھ نہیں کرتے، وہ شیطان ہی داخل ہو کے انسان کے جسم کے اندر وہی کام کرتا رہتا ہے، جن جو ہے. تو ایک طرف سے تو یہ اس نے عمل کا جو میں نے بیان کیا. دوسری طرف سے وہ جن کو بھیجتا ہے اس کے گھر جس پر جادو ہونا ہے، جا کے اس کے حالات دیکھ کے آؤ، اس کی کیا حالت ہے، تاکہ عمل جو میں کروں گا جادو کا اس کے مطابق ہو. اگر وہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، کیسا شخص ہے، اس کے گھر کے اندر کیا ماحول ہے، ایمانی ماحول ہے، شیطانی ماحول ہے، تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے. اور جادوگر کہتا ہے، جسے توبہ کی ہے، جسے میں قصہ بیان کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے اللہ کی قسم جتنی ہمیں فائدہ لوگوں کے گھروں کے ماحول سے ملا ہے جادو میں، وہ کسی اور چیز سے نہیں ملا. وہ ایسے کہ جو گھر ایمانی ہوتے ہیں اس میں تو مشکل ہوتی ہے ہمارے لیے، اس پر ہم جادو کے انتہا کرتے ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے ہمیں، لیکن کرنا ضروری ہوتا ہے، ہم کرتے ہیں. ایک تو اس کا اثر کم ہوتا ہے، اور پھر ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے، ہمارے شیطانوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، ان کو بار بار الگ ذکر سے جلایا جاتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے. اور آسانی ہمیں ان گھروں میں ہوتی ہے جو شیطانی گھر ہے. گھر میں تصویریں ہیں، یہ جو فلمیں آپ دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، جادوگر کہہ رہا ہے، جو فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں جنہوں کو ایجاد کیا ہے کہ ہمارے کام کو آسان کر دیا ہے. وہ کیسے؟ وہ کہتا ہے شیطان جب داخل ہوتا ہے تو انسان کی عام حالت میں داخل نہیں ہو سکتا. شدید خوشی کی حالت، شدید غمی کی حالت، شدید غصے کی حالت، یہ 3 معروف حالتیں ہیں. اور عام لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، یہ خبر ہمیں شیطان آگے دیتے ہیں جن کو ہم بھیجتے ہیں، ماحول دیکھ کے آؤ، کہ فلمیں دیکھتے لوگ رو رہے ہیں، بس اس کے آنسو نکلے وہ داخل ہو گئے. فلمیں دیکھ کر وہ خوشی کہہ کے مار رہے ہیں، مزاح پروگرام میں کوئی، وہ خوش ہو کے داخل ہو گئے. کہتے جتنی ہمیں فائدہ ان چیزوں سے ہوا ہے وہ ہمیں کسی اور چیز سے نہیں ہوا، جادو کی آسانی میں. اور جس گھر میں آپ جانتے کتا ہے اور تصویر فرشتے نہیں جاتے، اور جب فرشتے نہ ہو تو شیطان تو آسانی سے آ جاتے ہیں. مصیبت تب ہوتی جب فرشتے ارد گرد موجود ہو، پہرا دیتے ہوں، پھر وہ کہتے ہیں ہمیں چھپ چھپ کے جانا ہوتا ہے. شیطان کہتے ہیں، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں سنت سے تو پتہ نہیں چلا کہ ہم سنت سے دور تھے جب جادوگر تھے.
لیکن وہ قسم کھا کے کہتے ہیں ابھی توبہ کے بعد کہ جب کوئی شخص حمام میں جانے سے پہلے ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، تو شیطان آ کے بتاتے بھی ہم اندھے ہو جاتے ہیں، اس وقت ہم کچھ نظر نہیں آتے، کچھ پڑھتے ہیں لوگ۔ اب جادوگر کہتا ہے کہ ہمیں تمہاری سنت کا شیطانوں سے پتہ چلا ہے، اور پھر اس لیے جادو کی جو میں نے علامات بیان کی ہے کہ نماز بھاری ہو جاتی ہے، عبادات بھاری ہو جاتی ہے، ہم سب سے پہلے اٹیک کرتے ہیں دین پہ، جتنے دین سے دور ہوتا جائے گا اتنا ہمارا عمل آسان ہوتا جائے گا۔ تو ماحول کو دیکھ کر ہمارا جادو جو ہے اس کے مطابق ہم جادو کرتے ہیں، اس کی شدت، اس پر محنت ڈیپینڈ کرتی ہے ماحول کے اوپر، اس گھر کے ماحول کے اوپر۔ یہ جادو ہے، اس طرح سے جادو کیا جاتا ہے۔ پھر جب یہ تعویذ دفن کر دیا جاتا ہے یا پانی میں ڈبو دیا جاتا ہے یا ایسے گرم جگہ پہ یا رکھا جاتا ہے یا ایسے جلا دیا جاتا ہے یا پرندے کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، اب عمل ہو گیا ایک طرف سے۔ اب شیطان نے داخل ہونا انسان کے اندر، وہ دیکھے گا کہ کون سی صورت ہے، کون سی حالت ہے کہ وہ داخل ہو، اور اسے آسانی سے عام ہمارے معاشرے میں ہمارے گھروں میں کیا ہے، اب اس کے لیے آسانی میں داخل ہو جاتا ہے۔ جو ہی داخل ہوا جادو کا اثر شروع ہو گیا، اور تب تک نہیں نکلے گا جب تک کہ وہ تعویذ، اس کا وہ عمل باطل نہیں ہو جاتا یا وہ ختم نہیں ہو جاتا۔ وہ ختم کرنے کے دو طریقے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خود کھل جائے، اڑ جائے، نکل جائے، یا علاج کے ذریعے سے، جو علاج ہم بیان کریں گے اگلے دروس میں انشاءاللہ، اس علاج کے طریقے سے اسے نکالا جائے۔ اب جادو کیا ہے؟ جادو کی ایکویشن کیا ہے؟ جادو اکول ٹو جادو کا عمل پلس شیطان۔ جادو کے عمل از اکول ٹو شخص کے متعلق کوئی چیز، کوئی اثر، بال ہے، ناخن ہے، کوئی چیز ہے، شخص کے جسم کے متعلق کوئی چیز۔ نمبر دو، نجاست، چاہے وہ بہتے خون کی شکل میں ہو، چاہے وہ پیشاب یا پیخانے کی شکل میں ہو۔ نمبر تین، قرآن مجید کی آیات۔ نمبر چار، تعویذ، پیپر یا کوئی جلد کا ٹکڑے، کوئی بھی چیز جس پہ چیزیں لکھے جائے۔ نمبر پانچ، گرہ لگانا، اس پہ گرہ لگی ہوتی ہیں اکثر چیزوں پہ۔ یہ جادو کا عمل ہے۔ اور شیطان دو قسم کے ہیں، ایک شیطان جو جادو سے بندھا ہوا ہے وہ انسان کے اندر ہے، دوسرا انسان کا اپنا قرین، ظلمات بعض وفوق بعض، دونوں مل کے پھر کام کرتے ہیں۔ تو جادو کی ایکویشن کیا ہے؟ جادو کا عمل پلس شیطان، اس تفصیل کے ساتھ۔ تعویذ کیا ہے؟ تعویذ کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جان لیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان الرقى والتمائم والتولى شرک، کہ بعض جھاڑ پھونک، تعویذ اور تیوالا شرک ہے۔ تیوالا ایک خاص جادو ہوتا ہے، خاص عمل ہوتا ہے جس میں میاں بیوی کے بیچ میں محبت کو بڑھایا جاتا ہے، اسے تیوالا کہتے ہیں عربی زبان میں۔ میاں اور بیوی کے بیچ میں محبت کو بڑھانے کا ایک خاص عمل ہوتا ہے، جادوگر کرتے، اسے تیوالا کہتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تینوں چیزیں شرک ہیں، رقیہ جھاڑ پھونک، شرکی جھاڑ پھونک، تعویذ اور تیوالا جو عمل، جادو کا عمل، چاہے وہ محبت کے لیے کیوں نہ وہ شرک ہے، جائز نہیں ہے۔ تو تعویذ کی حقیقت شرک ہے جان لیں۔ تعویذ کی دو قسمیں، ایک وہ تعویذ جو قرآن مجید سے لکھا جاتا ہے، دوسرا وہ تعویذ جو قرآن مجید سے نہیں کسی اور چیز سے لکھا جاتا ہے۔ یاد رکھیں محققین علماء کے نزدیک کہ دونوں جائز نہیں ہیں، چاہے قرآن مجید سے بھی لکھا ہو پھر بھی جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ نمبر ایک، قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ آپ نے قرآن مجید لٹکایا ہوا ہے، حمام میں جاتے ہیں یا بالوں سے باندھا ہوا ہے، آپ اسے اتار نہیں سکتے ہیں، جماع کی حالت ہوتی ہے بیوی کے ساتھ، ناپاکی کی حالت ہوتی ہے،
تو قرآن مجید کی بےحرمتی ہوتی ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس لیے نہیں اتارا کہ اس کو لٹکایا جائے۔ قرآن مجید کی برکت لٹکانے میں نہیں ہے، قرآن مجید کی برکت ہے اس کو پڑھنے میں، تدبر میں، عمل کرنے میں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب ہم نے اتاری ہے آپ پر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، مبارک کتاب ہے، کیوں؟ لیدبروا آیاتہ، علت یہ ہے کہ تدبیر کی جائے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی۔ اگر تدبر سے پڑھیں گے عمل کر سکیں گے، سمجھیں گے تو عمل کریں گے نا، عمل کریں گے تو برکت ہے، نہیں تو برکت نہیں ہے، تو لٹکانے میں برکت نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ، تیسری وجہ کہ ایک دروازہ کھلتا ہے جادوگروں کا، وہ بھی تو قرآن مجید لکھتے ہیں اوپر نیچے کر کے، کم زیادہ کر کے، یا نجاست کے ساتھ، تو پھر آپ کو کیا پتہ چلا کہ یہ تعویذ جس میں قرآن لکھا ہے یہ نجاست سے لکھا ہے یا صحیح سیاسی سے لکھا ہے؟ تو پھر جادوگر بھی وہ کہیں گے ہم نے تو قرآن لکھا ہے۔ تو اس لیے تعویذ جو ہے ہر قسم کا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اب آتے ہیں تعویذ کی ایک خاص قسم ہے، اسے کہتے ہیں حفاظت کے تعویذ، جسے حجاب کہتے ہیں، حجاب، حفاظت کا تعویذ۔ یہ خاص تعویذ ہوتے ہیں جن میں خاص عمل کیے جاتے ہیں، یہ سب سے مہنگے ہوتے ہیں، یاد رکھیں یہ اس تعویذ سے مہنگے ہیں جو کسی پر جادو کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اس کو بیمار کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، یہ سب سے مہنگے ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان عام طور حفاظت نہیں کرتے، شیطان پیدا ہی شر کے لیے ہوئے ہیں، تو جب حفاظت کا تو ان کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو جادوگر بھی ڈیمانڈ اپنے بڑھا دیتا ہے۔ اور یہ حفاظت کس چیز سے؟ چھری سے، تلوار سے، تیر سے، بندوق سے، بندوق کی گولی سے بھی، اور دوسرا ڈسٹنس، کتنی تک تمہیں چاہیے کہ 1 میٹر کے فاصلے تک حفاظت ہو، باہر نہیں کریں گے، باہر حفاظت نہیں ہوگی۔ جس نے حملہ کیا چاقو کے ساتھ 1 میٹر کے فاصلے میں تو کچھ نہیں ہوگا، مثال کے طور پہ، اور اس میں لکھتے ہیں توئے نمبر 1، توئے نمبر 2، توئے نمبر 3، توئے نمبر 10۔ یہ توئے نمبر 1 کا مطلب ہے 1 اسکوائر میٹر کے فاصلے کے اندر اندر حفاظت ہے، باہر نہیں ہو سکتی۔ توئے نمبر 2 یا تو اکول ٹو 2 یعنی 2 اسکوائر میٹر، 10 اسکوائر میٹر، 20، یعنی جتنا فاصلہ بڑھتا جائے گا اتنا ہی قیمت بڑھتی جائے گی۔ اور یاد رکھیں بعض لوگوں نے ملین ریال خرچ کر کے یہ تعویذ خریدے ہیں، ملین، نعوذ باللہ۔ اور یہاں پر میں قصہ بیان کرتا ہوں جو ان شیخ نے بیان کیا ہے، برا جس کی میں بات کر رہا ہوں اور جادو کا طریقہ جس نے بیان کیا ہے، یہ ایک شیخ، ان کا نام ہے حامد آدم۔ حامد آدم یہ وہ شخص ہے جس نے 17 سال جادو کیا ہے، 17 سال، اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا وہ ولی تھا جسے قطب کہا جاتا ہے، قطب۔ اور یاد رکھیں قطب صرف 4 ہوتے ہیں ہر زمانے میں، اور یہ سودان کا قطب تھا، اور سودان میں صرف 4 قطب ہیں، شمالی، جنوبی، مشرقی، مغربی، یہ مشرقی قطب تھا۔ اور لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ایک قطب چلا جائے تو وہ حصہ ملک کا غرق ہو جاتا ہے یا زلزلے سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں مشرقی قطب تھا، میں وہ شخص تھا جو اپنے گھر سے نکلا تھا قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے لیے اور سفر کیا اس کے لیے، لیکن مجھے لوگوں نے جادوگر بنا دیا۔ میں وہ شخص تھا، وہ شخص کہتا ہے کہ میرا جو جن سردار جس کے میں قابو میں تھے، اس کا نام سہسہوبی ہے، اور اس نے میرے قبضے میں 286 جن دیے ہوئے تھے، یہ اس کے اعترافات ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں مشہور تھا کہ میری ایک نہیں 12 کرامتیں ہیں، 12۔ وہ اللہ کا وہ ولی جو قطب کے درجے پر فائز ہے، جو 12 کرامتوں کا مالک ہے، اور جو کم سے کم کرامت تھی میری، وہ شخص کہتا ہے کہ میں قبلے کو، رخ کو تبدیل کر دیتا تھا۔ کیسے؟ کہتا ہے ایک مرتبہ میں گیا اور جس مسجد میں جاتا تھا، میں قطب تھا، سب سے بڑا میں ہی تھا، تو مجھے امام بناتے تھے۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا تمہارا قبلہ کہاں ہے؟ کہتے امام صاحب دیکھیں یہی تو محراب، یہی تو قبلہ ہے۔ کہتے غلط،
میں بتاتا ہوں قبلہ کون سا ہے. کہتے اپنا بائیں ہاتھ میں نے آسمان پہ ایسے ہوا میں اٹھایا, میں نے کہا سنو, ایسے دستک دی میں نے, ایسے ہوا میں ٹک ٹک کی آواز آئی, تو لوگوں نے سر جھکایا اور جان گئے. کہتے ہیں کعبے کا دروازہ کھٹک رہا ہے, کعبہ وہاں پہ پہنچ گیا. میں نے کہا کہ دیکھو یہ کعبہ ہے جس کے میں دروازے کو دستک دے رہا ہوں, اس طرف اشارہ کیا. میں کہ دیکھو تمہارا قبلہ یہاں پہ آ گیا ہے. میں نے نماز پڑھی اسی رخ کی طرف جس پر میں نے اشارہ کیا, اور لوگوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی, نہ میری نماز سے نہ ان کی نماز تھی. یہ کم سے کم میرا کرامت تھی. باقی 11 میں بتاتا نہیں ہوں کون سی تھی. ایک ہی مثال اس شخص نے دی ہے. اب وہ شخص کہتا ہے, بس اللہ تعالیٰ شکر کہ شخص نے توبہ کر لی ہے. وہ شخص کہتا ہے اب وہ داعی ہے اور دعوت دیتا ہے جادوگروں کو, اس کا مشن ہے, اور دنیا کے مختلف ملکوں میں جاتا ہے. خاص طور پہ افریقہ جادو کا گڑھ ہے. افریقہ, انڈیا اور پاکستان, مصر, یہ 4 جو بڑے ملک جگہ ہیں, یہ جادو کی بنیاد یہاں پہ پائی جاتی ہے, اور عراق اور شام. بہرحال وہ شخص کہتا ہے کہ میں کیمرون میں گیا تھا دعوت کے سلسلے میں. ایک مسجد میں گیا, وہاں پر میں اپنے درس کا آغاز کیا اور حفاظت کے تعویذ کے متعلق میں نے بات کی, اور میں نے کہا یہ شرک ہے, اس طریقے سے ہم کرتے ہیں. ہم کیا کرتے تھے وہ جانتے تھے, میں قطب تھا, اور صرف سوڈان ہی نہیں بلکہ افریقہ مجھے جانتا تھا, تو یہ غلط تھا. اس طریقے سے میں نے اپنا درس, جب تھوڑی سی باتیں کی تو ایک کونے سے ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا, اور اس نے کہا خاموش ہو جاؤ, تم وہابی ہو فلان فلان, اور گالیاں دی اس نے. اپنے ملک میں تم نے جو خرابی مچائی ہے وہ کافی نہیں تمہارے لیے, ہمارے ملک میں آ کے تم نے خرابی اور یہ فساد برپا کرنا ہے. تم کہتے ہو یہ باطل ہے, دیکھو اس کا کہتے اتنی بڑی چھری تھی, لمبے چھرے, کہتے ان کے چھرے بھی بہت بڑے ہوتے, ہمارے چھرے کی طرح چھوٹی نہیں ہوتی, اتنی بڑے, اور اٹھا کے ایسے گردن پہ مارے ایسے زور سے کہ دیکھو تم کہتے ہو یہ عمل نہیں ہے, یہ باطل ہے, یہ دیکھو اپنی گردن پہ مارتا ہوا زور سے آ رہے. کہتے میں کٹک کٹک کی آواز لوگ سن رہے ہیں, اور اس میں کوئی ضرب نہیں لگ رہی, کچھ بھی نہیں ہو رہا. چھرا گردن پہ لگے اور کوئی زخم بھی نہ ہو, اور وہ بڑھتا چلا ہوا آ رہا ہے اور کہتا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم ابھی میں تمہیں ذبح کرتا ہوں یہاں پہ, تم وہابی ہو, اب تمہیں چھوڑتا نہیں ہوں میں. اب لوگوں نے جب یہ معاملہ دیکھا, سب انہی کے تھے, ویسے تھے سارے, تو جب اسے چھرا پر گردن پہ مارتا ہوا آگے بڑھتا ہوا چلا آیا, تو لوگوں نے تکبیر شروع کر دیا, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, یہ حق ہے, جو وہ کر رہا ہے وہ حق ہے. تو جب وہ میرے قریب آ رہا, میں کہتا میں بیٹھا رہا سکون سے, مرنا ہے تو حق میں مرنا ہے, مرنا تو ویسے ایک دن, کیا فرق پڑتا ہے, جب زندگی گزر چکی ہے باطل میں, ہو سکتا ہے میرا کفارہ یہی ہو جائے. بہرحال تو وہ شخص کہتے تھوڑا قریب تھا, ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا, اس کے ہاتھ کو پکڑے انہی میں سے, کہتا دیکھو وہ شخص جو بات کر رہا ہے اس نے بات کا آغاز قرآن اور حدیث سے کیا ہے, تو اس کے ساتھ ہمارا مہمان انصاف کرنا چاہیے. اگر یہ ثابت کر دے کہ یہ شرک اور باطل ہے اور یہ غلط ہے, تب تو وہ سچا ہے, اور اگر ثابت نہ کر تو اسے قتل کر دینا, ہم تمہارے ساتھ ہیں. شیخ صاحب نے کہا ٹھیک ہے, مجھے منظور ہے, اگر میں ثابت نہ کر سکا یہ شرک اور غلط ہے تو مجھے قتل کر دینا. کہتے ہیں لیکن میرے یہاں پہ جو میں کروں گا آپ لوگ کرو گے, کیونکہ قتل تو میں نے ہونا ہے نا. کہتے ہیں ٹھیک ہے, انصاف کی بات ہے. اس شخص کو کہا گوشت لے کے آؤ. گوشت کیوں لے کے آؤں, تو میں تو جادو کرنا چاہوں. کہتے ہیں نہیں, گوشت اس لیے میں نے طلب کی ہے گوشت کی, اگر جادو یہ جو باطل ہے, جو جادو یہ باطل ہو جائے اور تمہیں چھری مار دی جائے, تم تو مر جاؤ گے. تو میں تمہارا خیر خواہوں, تمہیں مارا نہیں چاہتا ہوں, میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا ہوں میں. تو گوشت لے آؤ, گوشت کو مارتے ہیں, دیکھتے ہیں گوشت کٹ سکتا ہے کہ نہیں. گوشت لے کے آئے اسی وقت, اور کہا کہ کسی کا پسٹل تو پسٹل بھی لے کے آؤ. وہ شخص کہہ رہا ہے جس نے تعویذ باندھا ہوا تھا کہ اس پر صرف
چھری نہیں بلکہ گولی بھی اثر نہیں کرتی. اور اس پولیس والا ان کا صوفی ایک اور آ گیا ساتھ, اس کو بلایا. اب شیخ صاحب نے کہا بھی یہ گوشت رکھا ہے, اب میں بھول گیا کہ تعویذ اس پہ رکھا ہے یا اسے ہاتھ سے پکڑا, یہ میں بھول گیا ہوں. بہرحال تو اس نے کہا اس کو چھرا مارو. کہتے اس کو چھرا مارا, کچھ نہ ہوا. اس کو کاٹنے کے جب شروع ہوئے, جیسے کہ ٹائر نہیں ہوتا, ٹائر کو کاٹتے ہو کیسے آواز آتی ہے, چر چر کے آواز آتی ہے, ویسے گوشت کا ٹکڑا چھری سے نہیں کٹ رہا. کہتے میں نے اسے کہا اس پہ فائر کرو. کہتے اس نے 3-4 فائر کیے, گولی نہ لگے. یہ گولی لگتی ہے تو گر جاتی ہے, گولی پار نہیں ہو رہی. کہتا دیکھو کوئی ہے جو قرآن پڑھ سکتے ہیں, قرآن پڑھنے والے, میں کچھ نہیں کرتا. 3 لوگ آگے آ جاؤ جو قرآن پڑھتے ہیں. تو 3 لوگ آگے آئے اور تینوں نے قرآن مجید, کہتے قرآن مجید لے کے آؤ. ان کو بٹھا دیا. ایک کو کہا سورت بقرہ شروع سے پڑھو, دوسرے کو کہا سورت الصافات شروع سے پڑھو, تیسرے کو کہا سورت الدخان شروع سے پڑھو. اور مؤذن کو کہا, ساتھ بیٹھا تھا, تم نے اذان دینی ہے اور اس وقت تم لوگوں نے قرات کرنی ہے, اذان دینی, جب تک کہ میں اشارہ نہ کروں رک جاؤ. اور میں خاموش نہیں بیٹھوں گا, اپنا منہ کھول کے بیٹھوں گا خاموشی کے ساتھ, تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہ میں کچھ پڑھ رہا ہوں. انصاف ہے؟ کہتے ٹھیک ہے. اب قرات شروع کی ہے, قرآن مجید کی آیتیں انہیں پڑھنا شروع کی ہے اور مؤذن نے اذان دینا شروع کی ہے. میں نے منہ کھولا ہوا ہے اور اس شخص کو میں نے پہلے سے کہا تھا چھری جو ہے ہو سکتی ہے گھس گئی ہو, ایک نئی چھری کوئی بھی شخص لے کے آئے. کہ دوسرا ایک شخص بیٹھا تھا وہاں کہ اسلحہ تو اپنے جیب میں اٹھائے پھرتے ہیں لوگ, اس سے بھی بڑی اور اس سے بھی تیز چھری لے کے آئے. تو میں نے کہا جب میں اشارہ کروں تو کاٹنا شروع کرنا. کہتے ہیں ٹھیک ہے. اور کاٹے گا کون؟ جس نے قتل کرنا ہے, جس کو غصہ ہے, کوئی اور شخص نہیں. یہ تو میں نے اشارہ کیا اب کاٹو. اس نے جو ہی کاٹا 4 ٹکڑے گوشت کے ہو گئے, 4 ٹکڑے کٹ گیا. پھر میں نے اشارہ کیا پسٹل والے کو, تم گولی مارو. اس نے 4 فائر کیے, چاروں کے چاروں اندر لگے. پھر میں نے اشارہ کیا رک جاؤ, رک گئے. میں نے کہا دیکھو اگر یہ دین ہوتا اور حق ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی کلام سے اور اذان سے اس کا اثر بڑھنا چاہیے تھا یا ختم ہونا چاہیے تھا؟ عقل کی بات ہے نا. تو پڑھا تو قرآن مجید ہے اور اذان دی ہے, میرا منہ تو کھلا, میں نے کچھ نہیں کیا. اشارہ کیا تو تم لوگوں کو کیا ہے, باقی کچھ نہیں کیا میں نے. تو کیا قرآن مجید اور اذان دین کا حصہ ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں دین کا حصہ ہے. کیا اگر یہ جادو یا عمل جو ہے اگر یہ حفاظت کے لیے ہوتا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کے لیے ہوتا اور اس کے ساتھ فرشتے بندے ہوتے, تو قرآن مجید سے اس کا اثر دگنا ہونا چاہیے تھا یا ختم ہونا چاہیے تھا؟ کہتے دگنا ہونا چاہیے تھا. تو پھر چاقو نے کاٹا کیسے اسے اور گولی نے اثر کیسے کیا؟ کہتے دیکھو ابھی جب قرآن مجید کی قرات ختم ہو گئی ہے اور اذان رک گئی ہے, اب یہ شیطان پھر واپس آ گئے, کیونکہ اس عمل سے شیطان بندے ہوئے ہیں, وہی چاقو کے اثر کو اور گولی کے اثر کو روکتے ہیں. اب تم اسے کاٹو, نہیں کٹے گا. کتنے ابھی کاٹتے ہیں, پھر کاٹا, پھر نہیں کٹتا. کوشش کر کر کے تھک گئے, پھر وہی حالت, فائر کیا فائر بھی نہ لگے. کہتا ہے 3 اور لوگ آ جاؤ. آپ لوگ یہ نہ سمجھو کہ میں نے کسی کو بلایا, تم لوگ انتخاب کرو, تم لوگوں میں سے جو 3 قرآن مجید پڑھ سکے, کوئی بھی ہو وہ آ جائے. 3 اور لوگ آئے, پھر قرآن مجید کی تلاوت کی. مؤذن وہی تھا کیونکہ وہ رات مؤذن تھا, اس نے اذان دی. پھر کاٹا, پھر کٹ گیا, پھر گولی ماری, پھر گولی نے اثر کیا. اب یہاں پر ایک شخص نے پیچھے تکبیر کی, ایک شخص نے خوشی سے تکبیر کی ہے کہ یہ واقعی حق ہے. اس کی دیکھا دیکھی لوگوں میں کافی اثر ہوا. اچھا اس سے پہلے اس شخص نے یہ کہا تھا شرط میں, ہاں اس کے بعد یہ ہو گیا, یہ پتا چل گیا, وہ کہتا ہے کہ یہ باطل ہے. اس نے کہا اچھا اور تمہیں ثبوت چاہیے, مجھے تعویذ دو, میں اس کو کھولتا ہوں میں, وہ تمہیں دکھاتا ہوں اس کے اندر کیا ہے. اس کے اندر نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا نام ضرور ہوگا, بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوگا, پورا لکھا ہوگا شاید, اور درود شریف بھی ہوگا, ہو سکتا ہے. نمبر 3 قرآن مجید کی آیتیں بھی ہوں گی, لیکن یا زیادہ یا کمی ہوگی حروف کی. نمبر 4 نجاست سے لکھی ہوگی. نمبر 5 کوئی نمبر ہوں گے. نمبر 6 کوئی ڈبے یا کوئی اسکوائر یا سرکل بنے ہوں گے.
تو ان چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہوگی. میں نے دیکھا نہیں ابھی لیکن اس کے اندر یہ ضرور ہوگا. میں اس کو کھولنا چاہتا ہوں. اس شخص نے کہا اگر تم کھولتے ہو تو پتہ ہے میں نے کتنے کا خریدا اسے؟ 1000 سیوا. وہاں پر جو کرنسی چلتی ہے کیمرون میں اس کا نام سیوا ہے, اور 1000 سیوا اکول ٹو 1.5 ملین ریال سوڈانی, جو کئی لاکھ ریال کے برابر ہے تقریباً. بہرحال تو اس نے کہا بھائی میرا تو یہ پیسہ ضائع ہو جائے گا. تو اس شخص نے کہا دیکھو اگر یہ ثابت نہ ہوا کہ اس میں باطل ہے, یعنی کہ ثابت ہو اس میں جو ہے وہ قرآن مجید کی آیتیں اور حق ہے سارا کچھ, تو میں تمہیں دگنا پیسہ دوں گا, 2000 سیوا دوں گا تمہیں. اور اگر یہ حق ثابت ہوا جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ باطل ہے, تو پھر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں مجھ سے وعدہ کریں جو بھی ان کے پاس تعویذ ہے میرے حوالے کر دیں اور توبہ کر لیں, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. کہتے بات تو انصاف کی ہے. کہتے میں نے پھر ان کو کہا تم پڑھو. انہیں پڑھنا شروع کیا, میں نے کھولنا شروع کیا. کہتے میں نے کھول لیا, اور وہ اپنے اس لیکچر میں جس کی ریکارڈنگ ہوئی ہے, میرے پاس یہ ریکارڈنگز موجود ہیں, یہ 8 کیسٹیں ہیں. یہ 8 کیسٹیں عربی میں ہیں ساری, ابھی تک 8 ہی پہنچی ہیں جدہ میں. تو اس میں تو اس میں وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنے اس لیکچر میں دکھا بھی رہا ہے, آپ سنیں گے جس کو عربی جانتی ہے وہ دکھا بھی رہا ہے, دیکھو یہ میں نے اس دن تعویذ نکالا تھا, اس کے اندر 2 یا 3 تعویذ تھے. ایک میں جو میں نے کھولا لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا, پھر اس میں لکھا ہوا ہے درود, پورا درود لکھا ہوا ہے, اور پھر اس میں اس کے بعد لکھا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اس کے بعد لکھا ہے یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد. ٹھیک ہے. اس کے بعد لکھا ہے ان اعطیناک الکو, ان اعطیناک الکو. پھر لکھا ہے ان رأیت 11 کو. پھر لکھا ہے ان زینا السماء الدنیا بزینۃ الکو. بس. اور اس کے نیچے لکھا ہے فسیکفی ککفہم, فسیکفی ککفہم اللہ. یہ لکھا تھا اس کے اندر, اور اس کے اندر اسکوائر مربع بنا ہوا تھا. اس میں کوئی غلطی ہے؟ عام جاہل لوگ کیا کہیں گے, لکھا تو قرآن ہے, اور بیچارے لکھ نہیں سکتے یا لکھتے ہیں زعفران سے تو لکھائی واضح نہیں ہوتی. دیکھیں دھوکہ کیسے دیتے لوگوں کو. اس کے اندر بدعت ہے جو مربع بنے ہوئے ہیں. نمبر 2, جو صحیح لکھا ہے وہ نجاست سے لکھا ہے. نمبر 3, یا محمد شرک ہے. نمبر 4, ان اعطیناک الکو, یہ کمی ہے قرآن مجید کی آیات میں. اصل کیا ہے کوثر, تو کو کیا ہے؟ اللہ نے کو فرمایا, نعوذ باللہ, اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کو عطا فرمایا. کو کیا ہے؟ اور عربی زبان میں کو اور کئی جو ہے نعوذ باللہ آگ کے جلانا کو کہتے ہیں. کئی کیا ہوتا ہے؟ کئی آگ کی سلاخ جلا کر کسی کو جلانا, اس کو کئی کہتے ہیں. نعوذ باللہ, کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آگ دی ہے نعوذ باللہ. دیکھیں کفر دیکھیں. ان اعطیناک الکو, ان رأیت 11 کو, اور ان سمجھ بزینۃ الکو, یہ کو زینت ہے. سبحان اللہ. اور پھر فسیکفی ککفہم اللہ, یہ کیا ہے؟ اصل آیت کیا سورہ بقرہ کی؟ فسیکفیکہم اللہ, اللہ تعالیٰ کافی ہے ان کو. یہاں پر زیادتی ہوئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات میں زیادتی اور کمی کی بالکل ہرگز گنجائش نہیں ہے. گنجائش نہیں, اگرچہ تبدیلی نبی کیوں نہ کرے, نبی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. پتہ ہے آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ. جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی لوگوں کافروں پر, ان لوگوں پر جو ہماری ملاقات کے منکر ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے, وہ کہتے ہیں کوئی دوسرا قرآن لے کے آؤ, یہ اس میں تبدیلی کو پیدا کر دو, ہمیں یہ قرآن منظور نہیں ہے, یا تو دوسرا نیا لے کے آؤ, یہ اس کو تبدیل کر کے ہمیں دو, کچھ تبدیلی کر کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی, قل ما یکون لی ان ابدل من تلقاء نفسی, میرے لیے جائز نہیں کہ میں خود اپنی مرضی میں کوئی تبدیلی کروں قرآن مجید میں. ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تو اتباع اسی سے کرتا ہوں جس کے اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیا ہے.
انی اخاف ان عصیت رب عذاب یوم عظیم، میں تو ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اللہ تعالیٰ کے عظیم عذاب سے میں ڈرتا ہوں. تو نبی کے لیے جائز نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عذاب دیا ہے صرف ایک حرف کی زیادتی کی وجہ سے. ایک حرف زیادہ کیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ کو حکم دیا ہے قولوا حطہ، تم کہو بیت المقدس میں داخل ہوتے ہوئے سر جھکے ہوئے سجدے کی حالت میں، اور زبان سے کہو حطہ، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو گرا دے، معاف کر دے. لوگوں نے کیا کہا؟ حنطہ، نون کا ایک حرف زیادہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا ایک حرف کی زیادتی کی وجہ سے. اور یہاں پر کتنے حروف ہیں جن کو کھایا گیا ہے، ہضم کیا گیا ہے. تو کوئی شخص یہ نہ کہے کہ سیاہی کی کمی تھی، ہرگز نہیں، یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں اور اسی پہ شیطان راضی ہوتے ہیں اور شیطان اسی پہ اثر کرتے ہیں اپنے. وہ شخص کہتے ہیں کہ یہ جو حجب ہوتے ہیں، جو حفاظت کے جو تعویذ ہیں، یہ جو میں نے مختلف مجھے جو لوگ نے دیے تھے پھر میں نے کھولے تھے، آپ کو تعجب ہو اس میں کیا چیز نکلی وہاں سے. ایک کو میں نے کھولا، اس میں چھوٹا سا پتھر نکلا، صرف پتھر تھا کاغذ میں لپٹا ہوا. دوسرا میں نے کھولا تھا اس میں مٹی تھی. تیسرا کھولا تھا اخبار کا ٹکڑا تھا. چوتھا کھولا تھا شادی کی انویٹیشن کی کچھ لکھا ہوا تھا. کہتا ایک اور کھولا جس میں گدھے کے لید کا ٹکڑا تھا. گدھے کے لید ہے نا، اس کا ٹکڑا تھا. کہتے لوگوں کو یہ چیز دیتے ہیں اور یہ چیز حفاظتیں کرتے ہیں لوگوں کی. یہ یعنی شرکیات اور بدعت سے میں الگ بات کروں، یہ چیزیں بھی لوگ استعمال کرتے ہیں اور باندھ دیتے ہیں. لوگ اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں اور چیزوں کو خرید رہے ہیں، اپنے دین کو بیچ کے دنیا کو خریدنا چاہتے ہیں. تمہاری حفاظت اللہ تعالیٰ سے بہتر کون کر سکتا ہے؟ کوئی ہے؟ اور موت سے حفاظت ہو سکتی ہے کیا مرو گے نہیں؟ ہاں اگر کمال کے درجے پر کوئی شخص دعویٰ کرتا کہ میں کامل ہوں تو موت سے حفاظت کر کے دکھائے. کوئی بھی دنیا کا جادوگر مجھے موت سے حفاظت کر کے دکھائے. جب موت سے حفاظت نہیں ہو سکتی، اور یہ شخص جو جادوگر کے پاس جا کر اپنے دین کو بیچتا ہے اور وقتی طور پہ محفوظ رہنا چاہتا ہے، تو مرنے کے بعد کیا منہ دکھائے گا اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان کو اس کے اپنے حوالے کر دے تو وہ شخص کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو حفاظت ہوئی ہے یہ شیطانوں نے کی ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے، امتحان ہے. حفاظت تو لکھی گئی تھی لوح محفوظ میں تمہارے لیے، تمہارے تقدیر میں حفاظت تھی. تم نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے؟ وہی راستہ حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسان کر دیا ہے. اور جواب دے تم ہو قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے. وقت نہیں ہے، اگلے درس میں بیان کروں گا کہ اس جادوگر نے جادو کی تعلیم کیسے حاصل کی تھی، وہ جادوگر کیسے بنا تھا اور کس طریقے سے وہ گھر سے نکلا تھا قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے، اور قطب کیسے بنا سودان کا، اور کس طریقے سے یہ جادوگر بنا ہے، اس میں کون سے سٹیپ ہیں جادو بننے کے. اس شخص نے مکمل طریقے سے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر اور سلف صالح کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. شرک بدعات جادو سے اور خرافات سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.